إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص اور ایک لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں یا مجاہدین اسلام شہدائے اسلام ہوں یا صوفیاء اعظام بزرگان دین ہوں یا اساتذہ اعظام اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو ہم گناہ گاروں کو ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہماری محبت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت یہ دین اسلام کے اہم احکامات میں سے ایک حکم ہے اور حضرات یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے
کہ جس کو چھوڑ دیا جائے یا جس سے بے اعتنائی برتی جائے، بلکہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت کی حفاظت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، یہ محض ہمارا کوئی دینی جذبہ نہیں ہے، ہماری کوئی دینی دلچسپی نہیں ہے، محض ہماری عقیدت ہی نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و توقیر کرنا، ان سے محبت کرنا، حضرات یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا، ان کی عزت و توقیر کرنا اور ان کی عزت کروانا، ان کی توقیر کروانا، حضرات یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کا، یہ ہمارے عقیدے کا لازمی جز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے وہ گویا میری محبت کی بدولت ان سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، وہ حقیقت میں میرے صحابہ سے دشمنی نہیں کر رہا، محمد سے دشمنی کر رہا ہے۔ فببغضی ابغضہم، وہ میرے صحابہ سے دشمنی نہیں، وہ میرے صحابہ سے بغض نہیں رکھ رہا، بلکہ وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، مجھ سے عداوت رکھ رہا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور ان کی عزت کرنا اور عزت کروانا، یہ حضرات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تسریر ارشاد فرمایا تھا، لم یؤمن بالرسول من لم یعکر اصحابہ، فرمایا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا، لم یؤمن بالرسول من لم یعکر اصحابہ، فرمایا وہ شخص رسول پہ ایمان نہیں لاتا جو اس کے صحابہ کا احترام نہیں کرتا، وہ شخص پیغمبر پہ ایمان نہیں لاتا جو اس کے اصحاب کا احترام نہیں کرتا، جو ان کی توقیر نہیں کرتا، جو ان کی عزت نہیں کرتا، جس کے دل میں صحابہ کے متعلق عزت نہیں ہے، جس کے دل میں صحابہ کی توقیر نہیں ہے، جس کے دل میں صحابہ کا احترام نہیں ہے، فرمایا لم یؤمن بالرسول، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں لا رہا۔ حضرات اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، ان کا احترام کرنا اور ان کا احترام کروانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی علامت ہے۔ ہمارا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا، تب تک مکمل نہیں ہوتا
ہم اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ، اپنے حج کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، یہاں تک کہ شہادت کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی توقیر نہ کر پائے، صحابہ کرام کا احترام نہ کر پائے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر دل میں صحابہ کا احترام نہیں ہے، ہماری شہادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر صحابہ کا احترام نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے فلک شگاف نعرے حرم میں بیان کیے ہوئے حضرات ہمارے کسی کام نہ آنے والے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام ہمارے دل میں نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک آگ برساتے ہوئے سورج کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے، بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا، روزے کی حالت میں رہنا، حضرات یہ پورا عمل، یہ پوری مشقت اس وقت تک ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی جب تک ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ کے صاحب کا احترام نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی صرف گواہی ہی نہیں دی، اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کی صرف گواہی ہی نہیں دی بلکہ ان کو محفوظ بھی قرار دیا، ان کو مغفور بھی قرار دیا۔ یہی بے بس نہیں بلکہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اپنی رضات کا اعلان بھی فرمایا۔ یہی بے بس نہیں بلکہ آنے والی امت کو، آنے والی تمام کی تمام انسانیت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکم دے دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ کی شریعت کے بعد دنیا کائنات میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے قیامت کی دیواروں تلک آنے والے ہر انسان سے اللہ مخاطب ہے، اور فرمایا اب اگر ہدایت کے متلاشی ہو، اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو سنو، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی شرط ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی اصول ہے۔ وہ اصول کون سا ہے؟ وہ ضابطہ کون سا ہے؟ وہ قانون کون سا ہے؟ وہ رستہ کون سا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہیں ایمان لانا ہوگا، ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں سرفراز ہونا چاہتے ہو، تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ ہاں تمہیں ایمان لانا ہوگا، لیکن کیسا ایمان؟ کیسا ایمان لانا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے اس طرح تمہیں ایمان لے کے آنا ہوگا۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے، تبھی تم کامران ہو سکو گے، تبھی تم فلاح پا سکو گے۔ حضرات اللہ پہ ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے، قیامت پہ ایمان لانے والے حضرات کون سے لوگ تھے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ نے کن کے متعلق قرار دیا ہے، کن کے متعلق بیان فرمایا ہے؟ اگر وہ صحابہ کرام نہیں ہے تو بتلایا جائے وہ کون لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے معیار ایمان ٹھہرا دیا ہے۔ اگر وہ صحابہ نہیں تھے تو کون تھے؟ اور حضرات اللہ پہ ایمان لانے والے، آخرت پہ ایمان لانے والے دور نبوت میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک مومن تھے کہ جن کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے،
کہ جن پہ اللہ نے اپنی رضات کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا ہے، جن کو اللہ نے محفوظ قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے مغفور قرار دیا ہے، اور دوسرے اللہ پہ ایمان لانے والے اور آخرت پہ ایمان لانے والے، یہ منافق لوگ تھے، منافق تھے۔ جس طرح صحابہ کرام اللہ پہ ایمان لاتے تھے، جیسا صحابہ کرام کا اللہ کی ذات پہ ایمان تھا، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان تھا، اللہ کی حاکمیت پہ ایمان تھا، بعینہ ہی منافقین بھی اللہ پہ ایمان اسی طرح ہی لاتے تھے، اللہ کی ذات کو اسی طرح تسلیم کرتے تھے جس طرح صحابہ کرتے تھے۔ اللہ پہ ایمان منافق اسی طرح لاتے تھے جس طرح صحابہ کرام لے کے آئے تھے۔ آخرت پہ ایمان صحابہ کرام کے جیسا تھا، منافقین کا بھی ایمان تھا، قیامت آئے گی منافقین کا بھی ایمان تھا، ایک دن آئے گا اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کے سامنے زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے۔ منافق بھی یہ مانتے تھے، وہ بھی تسلیم کرتے تھے، وہ بھی ایمان لاتے تھے، لیکن حضرات اگر فرق تھا تو ایمان بالرسالہ میں فرق تھا، جس کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو منافق قرار دیا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے بارے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں بیان فرمائی ہے کہ منافقین کا وتیرہ کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْآخِرَةِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان باللہ کا اقرار کرنے کے باوجود، ایمان بالآخرت کا اقرار کرنے کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے تھے، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہے تھے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس بات کا